غالباً شعبان المعظم 1414 سین ہجری کا آخری جمعہ تھا. رات کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنتوں پر اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ کی ملاقات کروائی گئی. اس پر خوف طاری تھا. اس نے قسم کھا کر یہ بیان دیا کہ میرے ایک رشتہ دار کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم اس تدفین یعنی اس کو دفنا کر فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا تھا. چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. کیوں ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری جھگی بند گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جو تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے رشتہ داروں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ عیب سمجھا جانے والا جرم تو نہیں تھا، البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان غم نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی ہیں؟ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بس جی دل کا پردہ ہوتا ہے، ہماری نیت تو صاف ہے وغیرہ وغیرہ. کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی. تو خوشی کے ڈھونڈ لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک.